آخر ہم میں کون ہے جس کے دماغ میں اپنی پیدائش، طفولیت، شباب، کہولت، خلوت، جلوت کے تمام واقعات اور اس کے تمام پہلو اتنی صفائی کے ساتھ موجود ہوں جتنی تابناکی کے ساتھ دنیا اس شخص کے متعلق جانتی ہے جو اگرچہ آج سے صدیوں پہلے عرب میں ظاہر ہوا، لیکن جس کے ظہور کی شدت ہر پچھلی یعنی بعد والی صدی میں پہلے سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ اسی بڑھتی ہوئی اشتدادی یعنی سخت کیفیت کے ساتھ محسوس کی جائے گی کہ قدرت نے اب جن سامانوں کو پیدا کیا ہے ان کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ ختم نبوت، اور شاید کہ اس ہستی مبارک کے اسی غیر منقطع ارتقائی تسلسل کا نتیجہ ہے کہ اس کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ دور از کار یعنی بیکار ہے۔ اس دعوے کا ہر مدعی فالتو اور زمین کی پشت کا بالکل غیر ضروری بار ٹھہرایا گیا ہے۔ چھٹی صدی کے بعد زمانہ کے ہر حصہ میں ٹھہرایا گیا، دنیا کے ہر خطہ میں ٹھہرایا گیا، اور جن بدبختوں کے دل میں کبھی اس منصب کی جھوٹی ہوک اٹھتی ہے یا اٹھوائی جاتی ہے، تم دیکھو خلاف دستور بنی آدم کتنی بدسلوکیوں کے ساتھ آخر وقت تک اس کو دردراتے دھتکارتے رہے۔ اٹھنے کو تو یہ اٹھ جاتے ہیں، لیکن چند مغالطی پیندروں کے بعد ہی ان کو خود یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں کوئی کام نہیں، بنی آدم کی بستیوں میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر یوں ہی بازاری بے روزگاروں کی طرح بالآخر سرگردانی کے ساتھ بھٹکتے بھٹکاتے بہزار حسرت و ناکامی نامرادی کے گڑھوں میں ہمیشہ کے لیے مدفون ہو گئے۔ تاریخ اس کی شاہد ہے کہ بول حوثیوں کے بپاروں سے بے چین و مدہوش ہو کر اگر کوئی نبوت کا نام لے کر کبھی اٹھا بھی تو قدرت کے انہی ہاتھوں نے جلتی گھاس کے خاکستر کی مانند اس کو وہیں بٹھا دیا ہے۔ 1400 سال کا یہ تجربی مشاہدہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ 4-5 سال کے اندر کوئی نبی نہ آیا ہو، اس کی ضرورت نہ پیدا ہوئی ہو۔ اگرچہ کھلے کھلے صاف غیر مبہم لفظوں میں بار بار اس کی منادی بھی کر دی گئی تھی، اور نبوت اور رسالت کے سلسلہ میں یہ پہلی منادی تھی کہ اب آسمان کا پیغام لے کر زمین والوں کے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کی اس سنگین مہر سے جو بھی ٹکراتا ہے وہی پاش پاش ہو جاتا ہے، اور قدرت کی چٹان پر سر مارنے کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ بالفرض اگر یہ اعلان نہ بھی ہوتا، جب بھی آخر دنیا کیا کرتی؟ آنے والے تو ہمیشہ اس وقت آتے ہیں، ان میں آتے ہیں جب جانے والا جا ہی چکے، لیکن ایسا آنے والا جو اس شان کے ساتھ آیا کہ بجائے جانے کے وہ آگے ہی بڑھ رہا ہے، گنجائش ہی کیا ہے کہ اس کی جگہ دوسرا آئے۔ جس طرح وہ بھیجا گیا، جن صفات و کمالات کے ساتھ بھیجا گیا، اسی شان اسی آن کے ساتھ چمکتے ہوئے آفتاب اور دمکتے ہوئے سورج کے مانند ہم میں وہ اسی طرح موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر خطہ میں موجود ہے۔ اس کا وجود مغرب میں بھی اسی طرح نمایاں ہے جس طرح مشرق میں وہ آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ شاہوں کے قصور، یہ قصر کی جمع محلوں، اور غریبوں کے قلب ہائے دیجور، دونوں کو روشنی بانٹ رہا ہے، اور یکسانی کے ساتھ بانٹ رہا ہے۔ وہ سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے یکساں ہے، وہ فضا میں بھری ہوئی ہوا ہے جس میں سب سانس لیتے ہیں، اور وسعت کون و مکان کا وہ نور ہے جس میں سب چلتے ہیں، پلتے ہیں، پھولتے ہیں، پھلتے ہیں۔ یقیناً اس کی ضرورت جتنی چھٹی صدی کے باشندوں کو تھی اتنی ہی ضرورت اس وقت تک باقی ہے۔ پھر جب تک پیاس ہے پانی چھلکے گا، اور جب تک بھوک ہے روٹی معدوم نہ ہوگی۔ آخر اس وقت کیا تھا جو اب نہیں ہے؟ یہ سچ ہے کہ دنیا اپنے خالق سے ٹوٹ کر اس زمانہ میں مخلوقات کے اندر غرق تھی، لیکن کیا آدم کی اولاد تباہی کے اس گرداب سے نجات پا چکی؟ بلا شبہ جنہیں اس کی برکت میسر آئی ہے
ان میں اکثروں کا ان کا جو مرتد یا منافق نہیں ہے ان کا بیڑا خود خطرہ سے انشاءاللہ نکل چکا ہے، لیکن کون کہتا ہے کہ سب کا نکل چکا ہے؟ پھڑ پھڑا رہے ہیں ہندوستان کے قطع اراضی میں، اتنے پھڑ پھڑا رہے ہیں کہ ان کا شمار 100 و 1000 سے نہیں بلکہ کروڑوں سے کیا جاتا ہے۔ اور یہ تو صرف ہندوستان کا حال ہے، اس ملک سے باہر بھی کیا کام پورا ہو گیا ہے؟ آباد جزیروں کے اس جنگل میں جہاں آفتاب نکلتا ہے، نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ جاپان کے معنی مطلع الشمس یعنی چڑھتے سورج کے پجاری کے ہیں، جو لفظ توپون کا ترجمہ ہے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ آباد جزیروں کے اس جنگل میں جہاں آفتاب نکلتا ہے اور مشرق کا وہ گنجان خطہ جہاں بنی نوع انسان کی سب سے بڑی آبادی ہے، کیا جاپان و چین کی ان باشندوں کی اپنے مالک سے صلح ہو چکی ہے؟ یقیناً ایک گروہ وہاں بھی ایسا پیدا ہو چکا ہے جس نے مخلوق کی بندگی کا جوا گردنوں سے پھینک کر حقیقی اور سچی زندگی حاصل کی ہے۔ حاشیہ نمبر 2 دیکھیں، گاڑی یا ہل کا وہ حصہ جو جتے ہوئے بیلوں وغیرہ کی گردن پر رہتا ہے، لیکن کون نہیں جانتا کہ ان ممالک کی اکثریت بھی اسی طرح اپنے مالک سے روٹھی ہوئی ہے جس طرح اس کے آباء و اجداد روٹھے ہوئے ہیں۔ غریب مشرق تو پسماندگان کا ملک ہے، لیکن جن کی پیش گامیوں کا ڈھنڈورا اس زور سے پیٹا جا رہا ہے، کیا یورپ کے ان باشندوں کی سمجھ سیدھی ہو چکی ہے؟ باپ بیٹے کے قدیم افسانے کو تو چھوڑو، لیکن جن خلقتوں کی ایجاد و تخلیق کی انہیں توفیق بخشی گئی ہے، بجائے توفیق بخشنے والے کے خود اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ان مخلوقات کو اپنے دلوں میں نہیں بٹھائے ہوئے۔ یقیناً ان کے قلوب ان کی جدید مخلوقات کی انتہائی عظمت سے اسی طرح لبریز ہیں جس طرح ان کے بزرگوں کے دل پرانی مخلوق کے احترام سے معمور تھے۔ پہلوں کی عقل کو سورج کی شعاؤں، آگ کے شعلوں نے خیرہ کیا تھا، تو کیا پچھلوں کے سینوں میں برق کی قوتوں، اسٹیم کی طاقتوں، پیٹرول کی توانائیوں نے چکا چوند نہیں لگائی ہے؟ بزرگوں کے کارنامے، سورماؤں کی اولو العزمیوں نے اگر پہلوں کو ان بزرگوں کے پتھر کی کھودی ہوئی مورتیوں کے آگے جھکایا تھا، تو پچھلوں یعنی بعد والوں کے لیڈروں، زعیموں، قائدوں کے کاموں نے ان کے اسٹیچو اور فوٹو کے ساتھ ان کی ساری قومی عزت و فلاح کو وابستہ نہیں کیا ہے؟ پرانوں کے دیوتاؤں کی گنتیوں کو تم سن کر تم کہکے لگاتے ہو، ہنستے ہو جب سنایا جاتا ہے کہ احمق ہندوستان خالق سے ٹوٹ کر 40 کروڑ دیوتاؤں اور معبودوں کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، مگر کوئی ہوتا جو ان نت نئے دیوتاؤں کی فہرست بناتا جن کے ساتھ فرزانہ و دانا یورپ کی روح اسی طرح خالق سے بیگانہ ہو کر ڈوبی ہوئی ہے۔ آخر بتایا جائے کہ ان دونوں نئے اور پرانے طبقہ میں کیا فرق ہے؟ خالق سے یہ بھی دور وہ بھی دور، مخلوق کے بوجھ سے یہ بھی چور وہ بھی چور۔ کچھ فرق اگر ہے تو صرف اس قدر ہے کہ پرانوں کے معبود بھی پرانے تھے اور نیوں کے معبود بھی نئے ہیں۔ پرانوں کو پرانے معبودوں میں عجائب و غرائب اور نت نئے فوائد نظر آتے تھے، اور نیوں کو نئی مخلوقات میں عجائب و غرائب اور نت نئے فوائد آئے اور نظر آ رہے ہیں۔ مظاہر احترام اور تعظیم کے بیرونی قالبوں کی خصوصیتوں سے اگر قطع نظر کر لیا جائے تو ناپ کیا جا سکتا ہے۔ اگر قلبی احساسات اور ذہنی کیفیات کے ناپنے کا کوئی آلہ ہوتا کہ پرانوں کے دلوں میں پرانے معبودوں کے متعلق جو کچھ تھا، نیوں کے قلب میں نئے معبودوں کے متعلق وہی کچھ بلکہ شاید کہ اس سے زیادہ ہے۔ پرانے بھی تنہا خدا کے نام پر بکھر جاتے تھے، نیوں کے سامنے جا کر آج خدا کو تنہا کیا بلکہ ان کے معبودوں کے ساتھ ملا کر بھی نام لو تو پھر دیکھو کہ ان کی پیشانی کی کھال کس طرح سکڑتی ہے اور منہ سے کتنے تولے کف کے اڑ اڑ کر بیچارے نام لینے والے کے چہرے پر پڑتے ہیں۔ تحریروں میں، تقریروں میں، گفتگوؤں میں، تذکروں میں کیا نیوں کا یہ گروہ اپنے معبودوں کے نام لیے بغیر کبھی گزر سکتا ہے؟ برق کا، بھاپ کا، تار کا، ریل کا، سیاروں کا، طیاروں کا، فیکٹریوں کا، ملوں کا، بینکوں کا، سرمایوں کا، ان کی مختلف شکلوں مثلاً انشورنسوں، ریسوں اور خدا جانے کن کن خداؤں کا نام آج جس دلچسپی کے ساتھ، جس ذوق و شوق کے ساتھ لیا جاتا ہے، مشکل ہے کہ خالق کے پوجنے والے نے اتنے ذوق و شوق کے ساتھ
بسم اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کیا ہو، یا حمد بھی کرتے ہیں تو انہی خداؤں کی، نعمت بھی لکھتے ہیں تو انہی کی۔ پھر میں کیا غلط سمجھا جب میں نے کہا جو پرانے تھے وہی نئے ہیں؟ چند مخلوقات کے گرد پالتیاں مائے وہ بھی بیٹھے تھے، اور ٹھیک اسی طرح فطرت کے چند نوامیس یعنی اصول و قوانین کے تحت یہ بھی محو رقص رامشگری یعنی گیت گانے والے ہیں۔ وہ ان کا بھجن گاتے تھے، یہ ان کا شکر کرتے ہیں۔ کیا وہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے رہے؟ نہیں، بلکہ وہ سب سرکش و باغی لوگ تھے۔ تم کہتے ہو کہ پہلوں نے انسانیت کو ذلیل کیا، جو سب سے اونچا تھا وہ سب سے نیچا اور اسفل سافلین کے درجہ پر پہنچایا گیا۔ بلا شبہ یہی ہوا، یہی ہونا بھی چاہیے کہ خالق ایک ہے اور مخلوق لامحدود ہیں۔ بس جس نے اس ایک کو چھوڑا اس کو ہر ایک سے جڑنا پڑے گا، جو ایک سے نہیں ڈرے گا اس کو ہر ایک سے ڈرنا پڑے گا، جو جھکنے ہی کے لیے ہے اس کو جھکنا ہی پڑے گا۔ لیکن ایک کے آگے جھکا تو سب اس کے آگے جھکیں گے، اور جس نے ایک کے آگے سر ٹیکنے سے انکار کیا، دیکھو وہ ہر ایک کے آگے سر ٹیکنے پر مجبور ہے۔ ملائکہ کے آگے، جن کے آگے، انس کے آگے، حیوانات کے آگے، نباتات کے آگے، جمادات کے آگے، اور میں کیا دکھاؤں کہ جو دیکھا نہیں جا سکتا اس کے آگے۔ یہی وہ عذاب ہے جو آخرت سے پہلے ان کو دنیا میں چکھنا پڑا، چکھ رہے ہیں، بارضا و رغبت چکھ رہے ہیں۔ مگر کیا انسانیت کی یہ توہین صرف پہلوں میں تھی؟ پرانوں نے خالق کے معبود ہونے سے انکار کیا، بے شک اس کے صلہ میں انہیں بندروں کو مسجود بنانا پڑا، لیکن جن لوگوں نے اپنے تئیں خدا کی مخلوق ہونے میں شک کیا تھا، آج بندر کے موجود ہونے کا اپنی زبان سے کیوں اقرار کر رہے ہیں؟ جس نے بندر کو معبود بنایا، کیا شبہ ہے کہ اس نے انسانیت کو رسوا کیا؟ لیکن جس نے خدا کی مخلوق ہونے سے انکار کر کے بندر کے مولود و مسعود ہونے پر فخر کیا، کتابیں لکھیں، دلائل قائم کر رہے ہیں، کیا انسانیت کی خاری میں انہوں نے کوئی کمی کی ہے؟ اور سچ تو یہ ہے کہ ہر چیز کی قیمت لگاتے ہوئے یکا یک چیخ اٹھتے ہیں کہ انسانیت کی کوئی قیمت نہیں ہے، سب انسان کے لیے ہے، لیکن انسان کسی کے لیے نہیں، کسی مقصد کے لیے نہیں۔ کیا اس نے انسانیت کو ان عفونتوں اور غلاظتوں سے بدتر نہیں ٹھہرایا جن سے انسانوں کے کتنے مقاصد وابستہ ہیں؟ جب انہوں نے کہا کہ انسان اپنے خالق اور خدا کے لیے نہیں ہے، تو کیا اس کے بعد یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ انسان کسی کے لیے ہے بھی؟ پانی کا کیا بگڑے گا اگر آدمی نہ ہو؟ ہوا کیوں رک جائے گی اگر آدمی نہ ہو؟ آفتاب میں کیا داغ آئے گا اگر آدمی نہ ہو؟ حتیٰ کہ سڑک کے سنگریزہ اور جنگل کے کسی تنکے کا کیا نقصان ہے اگر کوئی نہ ہو؟ تمہارے بڑے نہ ہو، چھوٹے نہ ہو، کوئی نہ ہو، بے شک سب ان کے لیے ہے، لیکن مخلوقات کے اس طویل و عریض سلسلہ میں انسان کسی کے لیے نہیں۔ اب اگر وہ خالق کے لیے بھی نہیں ہے تو اس سے زیادہ عبث اور بے نتیجہ، فضول اور محمل بےہودہ ہستی اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اس رسوائی سے بڑی رسوائی، اس حتک سے بڑی حق اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ تو ایمان کا حال ہے۔ عمل کے میدان میں ان جاہلوں کے پاس کیا تھا جو آج کے عالموں کے پاس نہیں ہے؟ عرب کے جہل نے کیا پیدا کیا تھا جو آج کے علم سے نہیں پیدا ہو رہا؟ جاہل شراب پیتے تھے، مردار کھاتے تھے، زنا کرتے تھے، سود خور تھے، جواری تھے، ایک کا خون دوسرا پیتا تھا، املاک و افلاس کے دشا سے لڑکوں کو لڑکیوں کو قبر میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لیکن یہ قصہ کن کا سنایا جا رہا ہے؟ کیا عرب کے جاہلوں کا یا یورپ کے عالموں کا؟ وہاں کیا دکھاتے ہو جیسے یہاں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ عرب سے باہر ایران میں ایک طرف مزدک زر زمین زن کو سب سے چھین کر سب کو دے رہا تھا۔ حاشیہ میں دیکھیں جی، مزدک زرتشت کی طرح سنویت کا قائل تھا، یعنی کائنات میں فعال قوتیں دو ہیں، یزداں اور اہرمن۔ اہرمن شر کی قوتوں کا نمائندہ، جبکہ یزداں خیر کی قوتوں کا نمائندہ ہے۔ فطرت میں خیر و شر کی قوتوں کے مابین ایک مسلسل جنگ جاری ہے۔ اشیاء اچھی یا بری اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ یا تو خیر کی قوت تخلیق کی پیداوار ہیں یا شر کی۔ نیز مصدق کے نظریات اشتمالیت پر مبنی تھے۔
جو موجودہ اشتراکیت سے کہیں زیادہ برے تھے۔ اس کے نزدیک زر، زن، زمین سب انسانوں کی مشترکہ ملکیت تھے، لہٰذا رشتہ ازدواج ان کے نزدیک ایک بے معنی شغل تھا۔ بہن، بھائی، زن، شوہر وغیرہ جیسے پاکیزہ رشتوں کو ان کے نزدیک کوئی تقدس حاصل نہ تھا۔ مرد بیک وقت کئی ایک عورتوں سے اور عورتیں بیک وقت کئی ایک مردوں سے جنسی تعلقات رکھ سکتی تھی، اور دوسری طرف مانی اور اس کے شاگرد ہاتھوں میں اسرے لیے پھرتے تھے کہ جس راہ سے یہ برائیاں آئی ہیں انہی کا قلع کما کر دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کا فرقہ مانویہ توالد و تناسل کے آلات ہی فنا کرنے کا وعظ کرتا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ یہی دنیا کی ساری شرارتوں کا سرچشمہ ہے۔ بس جو برائیوں کو روکنا چاہتا ہے چاہیے کہ وہ انسان ہی کو پیدا ہونے سے روکے۔ وہ انسانوں کو انسانوں میں آنے سے روکتے تھے، یہی ان کا فلسفہ تھا، لیکن یہ تو ایران میں ہو رہا تھا۔ آج یورپ کے ایک حصہ میں پھر وہی مزدک زندہ ہو کر بالشویک کے نام سے کیا وہی سب کچھ نہیں کر رہا؟ بالشویک کمیونزم کا روسی نام ہے۔ اس کا استعمال پہلی بار 1903 میں لندن میں منعقدہ روسی سوشل ڈیموکریٹک مزدور پارٹی کے اجلاس میں ہوا۔ اس میں کارل مارکس کے پیروں کو اکثریت حاصل ہوئی تھی، اس لیے ان کو بالشویک یعنی اکثریت والے کہا گیا۔ بالشویکوں کا لیڈر لینن تھا۔ بالشویک تحریک کا مقصد کارل مارکس کے تعلیمات کی روشنی میں روس کے محنت کشوں کو انقلاب کے لیے منظم کرنا اور زار روس کی حکومت کا تختہ الٹ کر محنت کشوں کی حکومت قائم کرنا تھا، تاکہ ملک میں سرمایہ داری نظام کو ختم کر کے اشتراکی نظام رائج کیا جائے۔ 1917 کے انقلاب روس کے بعد بالشوک پارٹی کا نام روسی کمیونسٹ پارٹی ہو گیا۔ یہی پارٹی سوویت یونین کی بانی بھی ہے۔ جو اس نے کیا تھا، اور دوسری طرف برتھ کنٹرول کے نام سے اسی طرح انسانوں کو انسانوں کی سوسائٹی میں شریک ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ ایک راستوں کو ڈھاتا اور دوسرا بند کرتا ہے، اس کے سوا اور کیا فرق ہے؟ صحیح ہے کہ ہندوستان میں بدھ مت کے فلسفہ نفس کشی نے بڑی گندی شکلیں اختیار کی تھیں۔ دام مارگی پیدا ہوئے تھے، مانگو ودیا دام مارگی۔ دیانند جی نے حاشیہ دیکھیں، حاشیہ نمبر 1۔ دیانند جی نے ستیارتھ پرکاش میں لکھا ہے کہ اس فرقہ کا عقیدہ یہ تھا کہ سب سے بڑی نیکی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ تو ماننگ ودیادم مارگی تک پائے جاتے تھے۔ اگھوری ہونا آتما کی بڑی پاکی تھی۔ اگھوری ہندوؤں کا ایک مذہبی فرقہ جو مہادیو جی کے عضو تناسل کی شبیہ کو پوجتا ہے۔ مہادیو ہندوؤں کے 3 سب سے بڑے خداؤں میں سے ایک ہے، جسے شیو بھی کہتے ہیں۔ لیکن آج صفائی کے مدعی بن کر جو گندگیوں میں لت پت ہیں، اگھوروں کو بھی کہہ ہو اگر ان کا حال سنایا جائے۔ بے پردگی اور اوریانی نے جنسی لذتوں کو جس حد تک بے جان کیا ہے، اس میں جان ڈالنے کے لیے آج مغرب کا اگھوری جو کچھ کر رہا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کے سامنے مشرق کا اگھوری بھی شرمندہ ہے۔ الحاصل جو کچھ اس وقت تھا، جہاں تک سوچو گے تقریباً کسی نہ کسی شکل میں تم اس وقت بھی اس کو پاؤ گے۔ بس آگے آنے والا کیسے جا سکتا تھا جب تک کہ وہ سب نہ جائے جس کے لیے وہ آیا تھا، بلکہ اس کی ضرورت تو اس کے بعد بھی رہے گی کہ دنیا تو مسلسل محو تخریب ہے، لیکن کیا تعمیر بغیر معمار کے ممکن ہے؟ اور یہی میرا مقصد تھا جب میں نے یہ کہتے ہوئے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہی وہ آنے والا ہے جو آنے ہی کے لیے آیا ہے۔ پھر جس طرح آج وہ ہم میں موجود ہے، اس کی ضرورت موجود ہے۔ ان سب کو دیکھ کر اب بھی کوئی شک کر سکتا ہے کہ آنے کے بعد وہ نہیں گیا، اور جب تک اس کی ضرورت ہے نہیں جائے گا۔ تھا، ہے اور رہے گا، ابد تک رہے گا، اور اس کے لیے یہی مقدر ہے۔ فریضہ امت محمدیہ۔ جی ترجمہ اس کا دیکھیں جی۔ پس اے اخوان یعنی برادران عزیز، آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، کوشش کرو اللہ کی طرف بلانے میں، کوشش کا پورا حق ادا کرتے ہوئے اسی نے اے امت اسلامیہ تم کو چن لیا ہے اور تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں فرمائی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، پہلے بھی اور اس میں بھی،
کہ رسول تمہارے نگران رہیں گے اور تم دنیا کے نگران رہو گے۔ پھر لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور زور سے پکڑو اللہ کو، وہی تمہارا آقا ہے، پھر کتنا اچھا آقا ہے، کتنا اچھا مددگار ہے۔ جب تک جانے کے لیے آنے والے آتے رہے، اشخاص چنے جاتے تھے، لیکن جب وہ آیا جو آنے ہی کے لیے آیا تو اس کے طفیل میں اس کے ساتھ شخص نہیں بلکہ ایک امت ہی چنی گئی۔ حاشیہ میں دیکھیں کہ نبی کے پیغام اور زندگی ہوتے ہوئے اگر زیادہ سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو صرف یہی کہ لوگوں میں بد اعتقادی اور بے عملی پیدا ہو جائے، تو پھر کتاب و سنت کی طرف ان کو پلٹا کر لے جائے۔ اتنے کام کے لیے امت مبعوثہ اور اس کے مجددین کافی ہیں اور کافی ہوتے رہے ہیں۔ پہلے شخص مبعوث ہوتے تھے اور اب ایک امت ہی مبعوث ہے۔ یہی اس امت کا اصل منصب اور فرض حقیقی ہے۔ جب تک وہ اس منصب پر قائم رہے گی اور انسانوں کی نگرانی کریں گے، اس وقت تک ان کے رسول بھی اس امت کے نگران رہیں گے۔ لیکن جب تم اپنے منصب سے ہٹے تو اگر رسول کی نگرانی کو نہیں محسوس کرتے ہو تو کیا یہی وعدہ نہیں تھا؟ یہ امت مجتبی و مبعوثہ ہر قوم میں ہے، ہر ملک میں ہے، پس جو جہاں ہے وہ وہی مبعوث ہے۔ اس کی قوم اس ملک کے باشندے ہیں۔ مصیبت کی گھڑی وہی تھی جب اپنی قوم کو ہم نے اپنی قومیت سے نکالا، اسی کے ساتھ ان کا درد بھی دل سے نکلا۔ حالانکہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی منکر ان کی قوم تھی، حضرت ہود علیہ السلام کے کافر ان کی قوم تھی، قریش رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ تھے، تو کس نے کہا کہ ہندوستان کے ہندو ہندوستان کے مسلمانوں کی قوم نہیں؟ مصریوں کی قوم مصر کے قبط نہیں، یورپ کے عیسائی یورپ میں رہنے والے ترکوں کی قوم نہیں۔ بس جب تک نہ ہو تھک کر بیٹھنے والے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ وسیقہ یعنی عہد ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ سارے دینوں پر وہ غالب ہو۔ اور دیکھو کہ لا مذہبیت پر مذہبیت غالب ہے۔ چند پیشہ ور کتاب سازوں یا سبق فروش معلموں کو جانے دو جو وساوس بافی کی روٹی کھاتے ہیں۔ عام فطرت انسانی پر مذہب کی گرفت اسی طرح سخت ہے جس طرح ہمیشہ سے تھی۔ آخر اگر لا مذہبیت کا اسی قدر زور ہو گیا ہے تو جس یورپ کے متعلق یہ کہا سنا جاتا ہے کہ وہاں کے باشندوں نے کیوں لا مذہب ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ انسانی دماغ کی جو ذہنی ساخت ہے اس میں اتنی تنگی یا پستی کس طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ ماضی و مستقبل کے انجام کے فیصلے کے بغیر اپنی زندگی گزارے۔ کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیوں آیا ہوں؟ جس چلنے کے سامنے ان سوالات کے جواب نہیں ہیں، کیا وہ ایک قدم بھی آگے بڑھ سکتا ہے؟ بہرحال کم از کم اس وقت تک تو دنیا میں لامذہبیوں سے زیادہ، بہت ہی زیادہ تعداد مذہبی لوگوں کی ہے، اور مذاہب میں ہر حیثیت سے جو وزن اسلام کو حاصل ہے کسی کو نہیں ہے۔ بس اس کا منطقی نتیجہ کیا یہی نہیں ہوا کہ لامذہبیت پر مذہب غالب اور تمام مذاہب پر اسلام غالب، اس لیے سب پر اسلام غالب ہے۔ جب مسلمان اپنی نگرانی دوسروں کے سپرد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی سے اس وقت محروم ہیں، اس زمانہ میں بھی اسلام کے غلبہ کا یہ حال ہے۔ جب دنیا کے نگران بن کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کی سعادت مسلمان حاصل کر لیں گے تو کیا حال ہوگا؟ کچھ نہیں، کوئی کام نہیں جب تک اصل کام نہ ہوگا، کسی کام میں کوئی برکت نہ ہوگی۔ بہت آرام لے چکے، تھکن مٹ چکی، کام بہت باقی ہے۔ ہوتا ہے کہ چونکنے والے چونکتے اور درا کی اس بانگ پر چل پڑتے۔ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔